السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا فهما، اللهم رب زدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے صرف 24 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے اس شرف سے نوازا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی سواری پہ سواری کی۔ اور یہاں سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سواری کیا ہے؟ گدھا۔ اور گدھے پہ سواری کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بٹھایا ہے۔ ایک بندہ بمشکل گدھے پہ بیٹھ سکتا ہے، اور پھر ساتھ دوسرے کو بٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ اس لیڈر میں، اس سردار میں، اس نبی میں اور اس بڑے انسان میں اللہ نے کمال کی عاجزی رکھ دی۔ آج تھوڑا بہت اللہ ہمیں نواز کیا دیتا ہے، تھوڑا بہت اللہ ہمیں عزت کیا دے دیتا ہے، ہم لوگ اپنے سے کم تر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنی کرسی دینا، اپنی برابری دینا، اپنے قد کے مطابق بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ شرف 24 صحابہ کو ملا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہیں اور اپنے ساتھ معاذ بن جبل کو سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا۔ جب بھی کسی کو سکھانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے استاد کلاس میں امتحان نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ شاگردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، بیٹا تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا۔ واقعی نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا معاذ تمہیں نہیں علم، اللہ کے رسول نہیں علم، تم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، وَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے بڑا حق جو اللہ کا بندوں پر ہے
کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یا معاذ، یہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر دوسری مرتبہ پوچھ کے توجہ حاصل کر کے کہ معاذ کی توجہ ادھر ادھر تو نہیں، اور یہ امت کو درس دیا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں ابی بن کعب کے ساتھ، یہ بھی آپ کے صحابی ہیں، اور آپ نے پھر سوال کیا، آپ نے پوچھا ابی تم جانتے ہو قرآن مجید سارا پڑھتے ہو، تم قرآن کے اچھے قاری ہو، تمہیں قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے، قرآن مجید تم بڑی اچھی آواز سے پڑھتے ہو، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ دوبارہ پھر سوال کیا، یہاں بھی دوسری مرتبہ، وہاں بھی دوسری مرتبہ۔ ابی نہیں یار، تم نہیں جانتے؟ اتدری، کیا تو جانتا ہے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت قرض کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس کے حروف سب سے زیادہ ہیں، اس کے الفاظ سب سے زیادہ ہیں، اور یہ کم از کم 1.5 صفحے کی آیت ہے، سب سے بڑی آیت۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ حالانکہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت نہیں ہے، آیت الکرسی چھوٹی ہے، آیت الکرسی سے بڑی بڑی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ حروف کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، مقصد پوچھنا یہ تھا بھائی اس قرآن مجید میں مفہوم کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اور اتنا کمال کا مفہوم، یہ بات میں آگے جا کے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ تیسری بات، پہلی بات معاذ بن جبل، اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ توحید۔ سب سے زیادہ بڑا حق اللہ کا توحید ہے، ایک مسلمان مواحد ہو۔ دوسری بات پھر سوال کہ سب سے بڑی قرآن مجید کی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اب تیسری چیز، صحابہ جب تم بستر پہ جاؤ تو بستر پہ جا کر کے 10 سپارے تلاوت کیا۔ اللہ کے رسول 10 سپارے تلاوت، اتنا بڑا کام؟ 10 پارے، ہم تو حافظ نہیں ہیں، 10 پارے پڑھنے بیٹھ جائیں گے، رات گزر جائے گی، 10 سپارے ہم روز تلاوت کریں؟ ہاں 10 سپارے تلاوت کیا کرو صحابہ، آسان سی بات ہے۔ جب تم بستر پہ جاؤ سورہ اخلاص اپنے اللہ کا تعارف پڑھا کرو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، لم یلد تو کسی کی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ صحابی اگر تم یہ سورت بستر پہ جا کے مکمل پڑھ لو گے، اللہ تمہیں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہاں پر چھوٹی سی سورت، 1.5 لائن کی سورت، اگر اس سورت کو پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کا اللہ اجر عطا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے پورا قرآن پڑھنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے مفہوم پہ غور کریں، اس کے معانی پہ غور کریں، اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ مشرکین مکہ آتے اللہ کے رسول آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو لات منات عزا کی حبل کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس نسب نامہ موجود ہے ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا، تمہارا اللہ کون ہے؟ اپنا نسب نامہ پیش کرو۔ اللہ نے سورت اتار دی، قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول ان کو بتا دیجئے میرا اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ الصمد کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسرا معنی یہ ہے جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ الصمد جو ہر کسی سے بے نیاز ہے لیکن کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ الصمد جس کو کسی کی حاجت نہیں، الصمد جس کی ہر کسی کو حاجت ہے۔ اس دنیا کائنات میں چرندے ہیں، پرندے ہیں، وہ درخت ہیں، وہ انہار ہیں، وہ اشجار ہیں، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رحم میں پرورش پانے والا معصوم بچہ ہے، وہ اپنی بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں، سب کو کس کی حاجت ہے؟ اللہ کی حاجت۔ اب آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف۔ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، وجہ کیا ہے؟ اس آیت الکرسی میں میرے اللہ نے 17 مرتبہ اپنا نام لیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔
اپنا ذکر کیا ہے، 17 مرتبہ میرے اللہ نے اس میں اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک بات، لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، الحی القیوم، تیسری مرتبہ الحی زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، پانچویں بار لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے آج تلک اونگ نہیں آئی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں پھر تذکرہ اسی اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا یحیطون، کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے علم کو نہیں پا سکتی، الا بما شاء، یہ شاء پھر اللہ کا تذکرہ، مگر جس کو اللہ چاہے جتنا مرضی علم عطا کرے، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ پھر اللہ کا تذکرہ، اس اللہ کی کرسی آسمان و زمین کی وسعتوں سے بڑی ہے، آسمان و زمین اللہ کی کرسی کے سامنے محبوب نے فرمایا ایسے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا رکھ دیا ہو، اللہ کی کرسی کے سامنے آسمان و زمین کی اتنی بھی وقت نہیں، ولا یعودہ، 17 مرتبہ میرے اللہ کا تذکرہ، ولا یعودہ، اس کو کوئی چیز نہیں تھکا سکتی، حفظہما، آسمانوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، زمینوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی، وہوا، اور پھر اللہ کا تذکرہ وہ اللہ العلی، بلند و بالا ہے، العظیم، بڑی عظمتوں والا ہے، آیت الکرسی میں 17 مرتبہ میرے اللہ کا تذکرہ ہے، اسی لیے آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت، سب سے مفہوم والی آیت، سب سے گہرائی والی آیت، اور اپنے اللہ کو پہچاننے والی سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی ہے، اسے پڑھ کر کے انسان اپنے اللہ کی عظمت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے مرتبے کو سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، سیدی جنگ میں آپ نے سپہ سالار بنایا، عجیب بات ہے، وہ عجیب سپہ سالار ہے، جب بھی وہ نماز کرواتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو 7 سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، بہت بڑی شکایت تھی اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا جی ہمارے امام ایسے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں جب وہ اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا پوچھ کے آؤ وہ کیوں کرتے ہیں؟ پوچھا گیا پیارے صحابی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے، اس لیے اس میں میرے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، صرف اس لیے کہ میرے اللہ کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے، میں اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اخبرو، صحابہ اس صحابی کو خبر دے دو، اس کو بتا دو اگر وہ اس سورت سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، آسمان سے جبریل آئے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے وہ میرا صحابی جو سورت سے محبت کرتا ہے، میں آسمان والا اس صحابی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی صفات ہے اس میں، قل هو اللہ احد، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہر جگہ پہ نیا بت، ہر جگہ پہ نئی قبر، ہر جگہ پہ نیا خدا، ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنے جھکنے کے لیے ایک نیا اپنا بت بنا کر کے معبود بنا رکھا ہے، لیکن اس پوری دنیا کائنات میں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، آج بھی یہ دور اس ابراہیم کی تلاش میں ہے جس ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے بے خطر کہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا الہ الا اللہ، لوگوں تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ مسجد قباء بڑی فضیلت والی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف رکھتے سفر باندھ سکتے ہیں، بیت اللہ کی طرف 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی کی طرف 1 نماز 1,000 نماز کے برابر ہے،
مسجد اقصی کی طرف ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے. لیکن مسجد قباء تم اسپیشل تو سفر کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن اتنی فضیلت ہے اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لے، اللہ اسے بھی عمرے کا ثواب عطا کر دے. مسجد قباء کے امام ہے یہ، اور امامت کے منصب پر فائز ہے. امامت چھوٹا منصب نہیں، یہ تو میری اور آپ کی بدقسمتی کہہ لیں آپ. آج ہمیں امام سے چڑ ہی رہتی ہے. آج میرے دل کے اندر امام کی محبت پیدا نہیں ہوتی. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام، پیارے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں لوگوں کا. قال ومن ذریتی. اللہ مجھے ابراہیم کی دعا یہ ہے جہاں مجھے امامت دینی ہے وہیں میری اولاد کو بھی امامت دے. انبیاء دعائیں مانگتے رہے اللہ ہمیں امامت دے دے. یہ مصلی رسول کے وارث معمولی لوگ نہیں ہیں، مصلی رسول معمولی نہیں ہے. یہ آج جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی آپ فسادات کی بات کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا ہی کافی تھا کہ محبوب نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی دیا. مصلی رسول کے وارث، مسجد قباء کے امام. لوگوں نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول جب بھی نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر اگلی کوئی سورت پڑھتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں. صحابی کو بلایا گیا، پیارے صحابی کیوں ایسا کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ کے بعد تم پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہو پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ صحابی آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت پڑی ہے، اس سورت میں اللہ کی شان کا تذکرہ ہے، میرے اللہ کا نسب نامہ ہے، میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی تو واقعی محبت کرتا ہے؟ اللہ کے رسول واقعی محبت کرتا ہوں. صحابی تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر. توحید، سورۃ اخلاص سے محبت، اور یہ بات کہ جس کے دل میں توحید ہوتی ہے نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اس کو کسی کا پھر ڈر نہیں ہوتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے کون سی چیز لے کر کے گئی تھی؟ مال، دولت، حوث، لالچ، سرداری، بادشاہت. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورت کا ترجمہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرداری کا لالچ، خوبصورت عورت کا لالچ، آپ کو وزارتوں کا لالچ، یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کون سی چیز تھی جس نے پورے مکہ کے سامنے میرے حضور کہنے کو کھڑا کر دیا؟ یہ کون سی چیز تھی؟ آپ نے سورہ کہف ہر جمعے پڑھتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. وہ غار والے نوجوان جنہوں نے پوری قوم سے ٹکر لے لی، وہ کس لیے لی تھی؟ صرف ایک وجہ سے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان. جس کے دل میں توحید ہوتی ہے نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے. پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا، وہابی بڑے ٹاما ٹاما کسی جگہ پر ہوا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے یار یہ توحید کے بڑے پکے. ہمارے ایک استاد مسجد نبوی میں بیٹھے تو کہنے لگے، ایک بہت بڑی پگڑی والے عالم بیٹھے، تو میں جوان تھا، بچہ تھا بھی 21-22 سال کا، جذبات تھے، میں نے جا کر کے ویسے ہی چھیڑ خانی کر دی. وہ کہنے لگے کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہابی ہوتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا ایک بات کہوں غصہ نہ کرنا، تم نے کہا ہے میں وہابی ہوتا ہوں، لیکن مجھے ایک اعتراض ہے جو پہلے وہابی ہوا کرتے تھے ان کی توحید اتنی پکی ہوا کرتی تھی وہ کبھی جھکا نہیں کرتے تھے. وہ صرف زبان کے وہابی نہیں تھے، نماز کے رفع یدین کے وہابی نہیں تھے، آمین بالجہر کے وہابی نہیں تھے، بلکہ وہ اتنے پکے وہابی تھے انہوں نے کبھی صحیح جھوٹ نہیں بولا تھا. اگر جھوٹ بول کر کے ہمارے پیسے میں اضافہ ہونا ہے تو یاد رکھیں جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے اس اللہ نے سچ بول کے بھی عطا کرنا ہے. بیٹا جو وہابی ہوا کرتا تھا اس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، وہ اپنے اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تم کس بات کے وہابی ہو؟ درباروں پہ بھی جاتے ہو، مزاروں پہ بھی جاتے ہو، چادریں بھی چڑھاتے ہو، اگر یہ کام نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو، ایمانتوں میں خیانتیں کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس بندے کا اللہ پر توکل نہیں ہے وہی جھوٹ بولے گا، جس بندے کا اللہ پر ایمان نہیں وہی جھوٹ بولے گا.
اگر میرا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہو، جس رب نے یہ فرمایا ہے بندے تو 40 دن کا ماں کے پیٹ میں تھا، میں اللہ نے تیرا رزق لکھ دیا تھا، اس رزق سے زیادہ ایک ذرہ بھی تیری قسمت میں تجھے نہیں ملنے والا، پھر میں جھوٹ کس لیے بول کر کے کما رہا ہوں، ایمانتوں میں خیانت کس لیے کر رہا ہوں؟ اس نے کہا آپ وہابی نہیں، آپ گلابی لوگ ہیں، آپ کے اندر وہابیوں والی کوئی بات نہیں، اور ہم نے وہ وہابی دیکھے ہیں توحید کے لیے، عقیدے کے لیے ان کو مر مٹنا پڑا، مر مٹنا گوارا کر دیا ہے، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھکنے کو ترجیح دیتے ہیں، حق کے لیے کھڑا ہونا ہماری سرشت میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام باہر نکلے، ہمارے اکثر ایسے دوست آج بھی ہیں جو ابھی تک جادو کو نہیں مانتے، حالانکہ جادو پر حق ہو جاتا ہے، صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور جہاں اللہ کی ذات کا تذکرہ کیا ہو وہاں جادو اثر نہیں کرتا، وہ جادو کو نہیں مانتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 بندے آئیں گے بغیر حساب کے، کوئی حساب و کتاب نہیں، اللہ جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی دم نہیں کروایا، کبھی دوائی نہیں لی، کبھی کسی کے پاس جا کر کے فال نہیں نکلوایا، کبھی کسی سے جا کر کچھ پوچھا نہیں، صرف ایک بار اگر بیمار بھی ہوئے اللہ کے سامنے یہ سوچ کے جھک گئے، اللہ اگر بیماری ہم پر قادر ہے، اللہ پھر تو شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ صحابی رسول ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جادو ہو گیا، گھر کے اندر تھوڑا سا کھڑکا ہو جائے ڈر جاتے ہیں، استری گر جائے لو جی جنات کا اثر ہے، بچہ 2-3 مرتبہ بیمار ہو جائے لو جی کسی نے تعویذ کر دی ہے۔ اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر ایمان، وہ کدھر گیا ہمارا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ آپ اس آیت کو پڑھے بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ جن کہتے ہیں جن، پہلے ہم لوگوں سے ڈرا کرتے تھے تو ہم ان سے دور رہا کرتے تھے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ ڈراتے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ ڈراتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ڈرنا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیں صحیح، آپ ادھر سے بھی ڈر، ادھر سے بھی ڈر، کاروبار کے ڈوبنے کا ڈر، بچے کے مستقبل کا ڈر، بچہ 2-3 مرتبہ گر گیا، جا کے تعویذ لے کر کے بچے کے گلے میں، بچے کے بازو میں، بچے کے ہاتھ میں، یہ تعویذ کیا ہے؟ آج کے مسلمان کو دھاگے پر اور تعویذ پر اتنا اعتماد ہے، اگر اتنا اعتماد اپنے اللہ پر ہو جائے، خدا کی قسم ہے زندگی کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں۔ صحابی رسول بت کو دیکھا، بت کے اندر سے بڑی ڈراؤنی آواز آئی، جس طرح آج بھی قبروں کے اندر سے بعض اوقات آوازیں آتی ہیں۔ جتنے یہاں کے پیر فقیر ہیں نا، جن سے لوگ جا کر کے نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کالا علم، یہ کالی قوتیں انہوں نے اپنے اختیار میں کی ہوئی ہیں، شعبدہ بازی جسے کہہ رہے آپ۔ وہ بت کے اندر سے نا آواز آئی بڑی ڈراؤنی سی، صحابی نے کلہاڑا پکڑا اور اس کے گلے پر دے مارا۔ وہ بت بول کے کہتا ہے اور تم تو وہی ہو جو پہلے ہماری آوازیں سن کے ڈر جایا کرتے تھے، اب کیا ہوا، اب تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ صحابی کہتے ہیں پہلے ڈرا کرتے تھے، دل میں توحید نہیں تھی، اب اللہ نے توحید سے آشنا کر دیا ہے، تم سے ڈر نہیں لگتا۔ صحابی نے گردن اتار دی۔ قبروں میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جنات اپنا اثر رکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ کب کوئی بندہ ڈر جائے اور ڈر کر کے اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ حضرات یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ ڈر گئے اپنے گھر میں کسی مسئلے کی وجہ سے، اور آپ نے اگر تعویذ لا کر کے گلے میں پہن لیا، تعویذ لا کر کے اپنے بازو میں پہن لیا، یا آپ کسی پیر فقیر کے پاس جا کر کے جھک گئے، آپ یاد رکھیں آپ نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اللہ کے بن جائیں، توحید کی طرف آئیں، توحید کو سمجھیں، توحید کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ حشر کے دن کھڑا ہے، بڑا گنہگار، 99 رجسٹر گناہوں کے، گناہ کے اتنے بڑے رجسٹر، زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک رجسٹر، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اللہ پوچھتے ہیں افلک عذر، اور تیرے پاس کوئی عذر ہے، اور تیرے پاس کوئی چیز ہے پیش کرنے کے لیے کہ گناہ ہی گناہ لے کے آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ جی کوئی نیکی نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ کہتا اللہ جی نہیں۔
اللہ پوچھتے پھر سوچ رہے اللہ جی نہیں جیما ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جیما ویکھاں رحمت ولے، جیما ویکھاں تیری رحمت ولے، پھر تو بلے بلے۔ اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ پھر کہتے ہیں بندے پھر سوچ رہے اللہ جی کوئی نیکی نہیں۔ 99 رجسٹر کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا پیش کیا جاتا ہے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ اس کے اوپر کلمہ لکھا یا یہ ٹکڑا لکھا؟ وہ کہتا ہے اللہ جی یہ چھوٹا سا ٹکڑا 99 رجسٹر گناہوں کی یہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں 99 رجسٹر گناہوں کی پلڑے میں رکھ دو، اس کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ یہ کلمہ تو اس نے خلوص کے ساتھ نکالا ہے اپنی زبان سے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جی میں دیکھا رحمت والے پھر بلے بلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک کلمے کا ٹکڑا اس کے سامنے 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت کا داخلہ کرتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بندہ سنتے ہیں۔ حضرات معذرت کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر یہ جو قوالیاں ہیں، گندے اشعار ہیں، وہ جو مستفید تھا اس پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے مصطفیٰ ہو کر، اشعار میرے آپ کے زمانے میں، میری آپ کی گلی اور محلے میں یہ قوالیاں یہ اشعار آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں، ہر دکان پہ لگے ہوئے، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی تدبر نہیں کیا ہم اللہ کی توحید کو کتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اب ہمارے دماغوں میں اتنے بڑے بت بیٹھ چکے ہیں، دولے شاہ کی چوئی اب وہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر بھائی اکثر نوجوان اپنے بچوں کو لا کر کے وہ دولے شاہ کی چوئی سے ہاتھ بھروا رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنا کنڈا ہو گیا انہیں تو ہٹا بھی سوال نہیں، اس کو اپنی ہوش نہیں، اس کو اپنی عقل نہیں، وہ تمہارا کیا کر لے گا؟ یہ شف 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 آج کل میرے اکثر بھائی ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں قاری صاحب کوئی نہ کوئی غلطی ہے، پھر وہ قبر کے عذاب بھی ختم کیے جا رہا ہے، وہ لوگوں کو شفا یاب بھی کیے جا رہا ہے، جب کرونا آیا وہ غائب ہو گیا۔ حضرات کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی توحید کے ساتھ کتنا بڑا مذاق۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، ہر دور میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیر فرید فقیر ننگے تڑنگے، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان کہلانے والے اپنی بیویوں کو لے کر کے، اپنی عورتوں کو لے کر کے، اپنی بہنوں کو لے کر کے ایک ایسے پیر کے سامنے کھڑے ہیں جس کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں، تن ننگا، بالکل ننگا، اس کے گرد عورتیں طواف کر رہی ہیں۔ پنجاروں میں بیٹھ کے آنے والا آپ کے پاکستان میں اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کہ گندا جوہر جس کے اندر گندا پانی، اس کے اندر بال، اس کے اندر گلالتیں، وہ پیر صاحب گزر کرتے ہیں سال کے بعد ساری گندگی اس جوہر میں ڈالتے ہیں۔ یہ پنجاروں پہ بیٹھ کے آنے والا اب اولاد نہیں ہوتی، اس جوہر میں آ کے گزر کر کے اب اولاد مانگ رہا ہے۔ نت نئے اشعار، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ جو مانگنا ہے مانگ لے کہ محمد کے شہر میں اتنی بڑی زیادتی۔ ہم سے تو کیڑی کا وہ عقیدہ بہتر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نکلے ہیں، اس کیڑی کو دیکھا، ٹانگیں اٹھا کر کے کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری سوئی گم ہو جائے، تمہیں سوئی کی ضرورت پڑ جائے، اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو گے شرم بھی نہیں ہے، اللہ تمہیں عطا بھی کر دے گا، احسان بھی نہیں جتلائے گا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، چونکہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں کے لیے کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں جس کی شوق سے چاہیں۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات چادریں چڑھائیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں، یہ ہمارے مومن ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ پیارے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے
جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، جس کو بھی پوجتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے جا کے دعائیں مانگتے ہیں، جس کی قبر کے سامنے بیٹھ کر کے نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان لوگوں سے کہو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَن يَجْتَمِعُوا لَهُ، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں، مکھی تو دور کی بات ہے۔ ان لوگوں سے کہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس کر کے دکھا دے۔ یہ بابے، یہ پیر، یہ فقیر مکھی کھانے سے اٹھا کے لے جائے واپس کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ ہم توحید بیان کر کے سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہوگی، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ فقیروں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ حضرات مسئلہ یہ نہیں ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے۔ اپنے اسلام کو سمجھیں، اسلام کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ اسلام کی بنیاد صرف ایک جملے پہ کھڑی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرات آئے عقیدہ توحید کو سمجھیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم حاصل کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو سمجھو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کو دل میں جگہ دو۔ اللہ کے سوا کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں، اس بات کو اپنے گھروں میں اپلائی کرو۔ یہ ایک جملہ، ایک لفظ دستگیر۔ کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا، کو مت سمجھے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، کفر کو بیان اس لیے کر رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آخری بات میں پھر کروں گا، اس پوری تمہید کا مقصد کیا ہے؟ دستگیر کہتے ہیں ہاتھ تھامنے والا، اسے کہتے ہیں ہاتھ تھامنے والا۔ اب کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ٹہل رہے تھے اور ساتھ غوث اعظم دستگیر بھی تھے۔ اللہ کا پاؤں پھسلا، اللہ گرنے لگے تو غوث اعظم دستگیر نے ہاتھ تھام لیا۔ زبان کھڑا جاتی ہے، اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہماری کتابیں، ہمارے لوگ، دستگیر ہاتھ تھامنے والا، آپ اس کی گہرائی میں جائیں، گوگل پہ سرچ کریں، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اللہ کا ہاتھ تھامنے والا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ ہم اتنے آگے بڑھ گئے، ہم جو مرضی کرتے رہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوا، رجب کا مہینہ۔ اب آتا ہوں اپنی بات کی طرف، صرف یہ 2-3 چیزیں آپ کو سنا کر کے بات کو ختم کروں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ رجب کا مہینہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے لیے اخباروں کے صفحات، ایکسپریس نیوز پڑھ کے دیکھیں، دنیا نیوز پڑھ کے دیکھیں، پچھلے دنوں کی بات ہے، اخباروں کے اوپر جو یہ تمہید اور جو رجب کی شان بیان کی گئی، العیاذ باللہ، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نام نہاد مولوی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ محمد رسول اللہ پہ کوئی بات جھوٹی منسوب کر دی، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی۔ کمال کی بات، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کی عزت، رمضان کی شان، رمضان کا مقام بھول جاتے ہیں، اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جو پہلے دن کا رجب کا روزہ رکھے اس کے 3 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، احادیث کے اندر میری ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، جن چیزوں کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ان کو چھوڑ دیجئے، مت کیجئے ایسا۔ ایک ویب سائٹ میں آج اسے دیکھ رہا تھا جمعے کی تیاری سے پہلے، رجب کی شان میں جو کہا گیا، العیاذ باللہ، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا جو دوسرا روزہ رکھے 2 سال کے گناہ معاف، جو تیسرا روزہ رکھے 1 سال کے گناہ معاف،
اور اس سے بڑھ کر کے جو بندہ خلوص کے ساتھ ایک روزہ رجب کا رکھ لیتا ہے، زمین سونے سے بھر کر کے بندہ خرچ کر دے جتنی نیکیاں اس کو ملیں گی اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی پہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور افطاری کے وقت 10 دعائیں وہ کرتا ہے، اللہ اس کی 10 دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو 2 روزے خلوص کے ساتھ رکھ لے، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، اللہ اس بندے کو 10 صدیق کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی وقت نہیں۔ اس قدر اندھے ہم لوگ، اس قدر اندھی تقلید ہم کر رہے ہیں۔ جو 3 روزے رکھے، جو 4 رکھے، جو 5 رکھے، بہت بڑی باتیں ہیں۔ جو 7 رکھے جہنم کے دروازے بند 7، جو 8 رکھے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو 5 رکھے حشر کے دن آئے گا، اندھیرا ہوگا، اس کے چہرے سے لائٹیں نکلیں گی، سارا حشر کا میدان اس کے چہرے کی روشنی سے روشن ہو جائے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، میرے اندر تو دل گردہ نہیں تھا، میں یہ بات ہضم کر سکتا، شاید کہ میرے بھائی ہضم کر لیں۔ اگر کوئی بندہ 9 روزے خلوص کے ساتھ رکھ لے، اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا، حشر کے دن لوگ کہیں گے شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ 10 روزے، 20 روزے، 30 روزے، اللہ فرشتوں کو بلا کے کہے بندہ جنتی پکا ہو گیا ہے، اس سے اوپر کسی کا مقام نہیں، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں بھیج دو۔ شہید شہادت پہ فائز ہو جائے 100 درجے ملتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 30 روزے رکھ لے، اسے اللہ 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نیکیاں پھر چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ رمضان کا مہینہ پیچھے رہ گیا، یہ آگے چلے گئے، اور آخری بات 27 رجب کو 22 رجب کو جو ہم کنڈے بھرتے ہیں، مجھے بھائیوں نے باقاعدہ طور پہ فون کر کے پوچھا قاری صاحب ہم کنڈے تو نہیں بھر رہے، لیکن بچوں کے کہنے پر اور بچوں کے تنگ کرنے پر ہم 5-10 چھوٹی چھوٹی پیالیاں جو ہیں وہ گھر میں ذرا انتظام کر سکتے ہیں۔ مکھی کے سر جتنا بھی شرک اللہ کو گوارا ہے، مکھی کے سر جتنا، انسان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، آٹے میں نمک زیادہ ہو برداشت کر لیتا ہے، کھانا صحیح نہ پکے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان ہیں اپنی سیٹ پر دکان کے اوپر اپنے بیٹے کو بیٹھنے نہیں دیتے، اور اللہ کی خدائی میں ہم کسی کو شریک کریں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اللہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، لیکن ایک گناہ اگر کسی نے مجھے اللہ کے ساتھ شرک کیا میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں۔ آسمان و زمین گناہوں سے بھر کے لیا، اس میں شرک نہیں، 99 رجسٹر گناہوں کے، تیری زبان سے کلمہ نکلا، اس کلمے میں خلوص اتنا ہو، میں اللہ اس کلمے کی برکت سے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آسمان و زمین نیکیوں سے بھر کے لیا، مکھی جتنا بھی شرک ہوا میں اللہ اس شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ رجب کے کنڈے جو ہے نا، کنڈے بھائیوں 22 تاریخ کو کنڈے بھرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے ایک لکڑہارا تھا، غریب تھا، اس کی بیوی نے وزیر کا محل دیکھا، خواب میں امام جعفر آئے، میرے نام کے کنڈے بھرو تو تمہیں جو ہے وزیر جیسا محل مل جائے گا۔ انہوں نے کنڈے بھرے، وزیر کے برابر ان کو محل مل گیا۔ وہ اسلام کس سے کہانیوں کا نام ہے یار، دین اس چیز کا نام ہے۔ اور رجب کے کنڈے 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن ظالموں نے چال چلی ہے، نہ امام جعفر کی ولادت ہے نہ وفات ہے۔ امام جعفر صادق کی ولادت ہے 17 ربیع الاول کی، وفات ہے 12 شوال کی یا 15 شوال کی۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ خوشی کرتے ہیں، اور اس خوشی میں ہمارے اچھے بھلے بھائی شریک ہو کر کے کنڈے بھر کر کے اپنے کھاتے میں گناہ لکھواتے ہیں۔ میرے بھائیوں خدا یہ کام نہ کرے۔ جس جنت میں اللہ کے نبی اور صحابہ ہوں گے، پھر وہ بندہ اس جنت میں نہیں جا سکتا جس جنت میں امیر معاویہ ہوں، نہیں جا سکتا۔ تو خدا اس کام سے گریز کریں، اور 27 رجب کو جو نماز پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ دین اسلام میں رجب کے مہینے کے حوالے سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نوٹ چھاپنے کے لیے،
اپنا کاروبار چلانے کے لیے آپ کو کچھ ایسا بیان کرتا ہے، تحقیق کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی توحید کو پختہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں۔ میرے بھائیوں دعا کیا کریں، ان کے لیے بھی اصلاح کی دعا کریں، اپنے لیے بھی اصلاح کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں ابھی تک بہت سی باتیں جو آپ کے سامنے صرف اس لیے نہیں رکھی کہ بعد میں پھر اعتراضات جو ہیں وہ جی بڑے اعتراضات، آپ نے ایسا نہیں کہنا تھا، وہ جو کہتے ہیں کرتے رہیں۔ یہ پچھلے چند دنوں کی اخباریں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی رجب کے حوالے سے، کتنے بڑے بڑے کلمات یار اس میں بتائے گئے اور کتنی بڑی بڑی فضیلتیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا توفیق کی عطا کرے۔ ان الحمد للہ الذي يحكم الحاكمين وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالحق اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ ایک سیدھی لائن ہے، یہ سائیڈ پہ بہت سی لائنیں ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، آپ نے فرمایا سیدھے رہو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ لائن جنت کی لائن ہے، توحید کی لائن ہے۔ ہاں اگر ان لائنوں کی طرف دیکھو گے، ہر لائن پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلائے گا، اگر تم اس لائن کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر چل بسے پھر یاد رکھو تمہارا ایمان بھی گیا، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی گیا۔ تو بھائیوں یہ سیدھی لائن عقیدہ توحید والی لائن سیدھی ہے، باقی شف شف یہ دولے شاہ، یہ جو ٹھوکر کبھی دربار اللہ سرکار یہ بن رہا ہے، اس کا دوست اس کے ساتھ ایف اے میں پڑھا کرتا تھا، اس نے خود بتایا یہ ایف اے میں فیل ہوا، اس نے دربار بنا لیا، میں ڈاکیا بن گیا، میں ہجے تک کامیاب نہیں ہویا کہ انہیں ماشاءاللہ گڑیاں لے لیا نے۔ تو حضرات یہ ہے ساری کہانی اور یہ ہے ساری سٹوری، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سیدھی لائن صراط مستقیم جنت میں جائے گا، اور یہ دوسری لائنیں جو ہیں اس پہ جانے سے گریز کریں، وہ جو بھی سرکار ہو مت جائیں مت کریں۔ پچھلے ہفتے مجھے 5-6 کالز آئی ہیں اور اس میں پتہ ہی کون ہمارے ایسے بھائی جن کے میں ابھی ادھر بھی 1-2 بھائی موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے قاری صاحب کوئی نہ کوئی غلطی ہے پھر، اور جتی بخار کے اس نے جن نکال دیا ہے بابا شف شف نے، تو میں اس کے پاس جانے لگا ہوں۔ میرے بھائی ہندو صرف مورتیوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پھر وہ سچے ہیں کہ تواڈے بابیاں چ گل نہیں جو ساڈے پتھراں وچ ہے، وہاں تو رش اس سے بھی زیادہ ہے، پھر وہاں جانا شروع کر دیں، رش کو نہ دیکھیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے قبر کا عذاب ختم کر دیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ کے ساتھ چلیں گے یار۔ تو میرے بھائی نہیں جانا، نہ جائیں، مت کریں ایسا، اور شف سرکار کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو اپنے لیے اصلاح کی دعا کریں اللہ سے، ان بھائیوں کی بھی اصلاح کی دعا کریں جو گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی فوت ہو گئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔